دائیں جانب سے شروع کرنے کا حکم آیا ہے۔ مجمع حضرت ابوبکر صدیق سے سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دادا کو اطلاع بھجوائی، تو دادا عبد المطلب نے کیا عمل اختیار کیا؟ آسان سا سوال ہے، جواب بھی آسان ہے۔ جب دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع ملی تو آپ نے کیا عمل اختیار فرمایا؟ آپ کو مکہ میں داخل فرمایا، مکہ میں لے کر گئے اپنی گود میں اٹھا کر، اور آپ کا نام محمد رکھا، جو کہ عرب کے اندر یہ اجنبی نام تھا۔ اور ایک جز چھوٹ رہا ہے چھوٹا سا، جو سب سے اہم جز ہے۔ مکہ میں داخل ہوئی، یہ کعبے میں داخل ہوئی، کعبے کے دروازے، مکہ میں تھے پہلے سے، کعبے میں داخل ہوئی، کعبے کے دروازے۔ یہ بھی جواب مکمل نہیں ہے، کعبہ میں داخل ہوئے۔ دادا عبد المطلب آئے، محبت سے آپ کو دیکھا، گود میں لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور سب سے اہم جز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور دعا کی، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ ایک نمبر دیا جائے، ایک وہ اہم جز بولے، 3 اجزاء ہے، 3 میں سے ایک اہم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ 1 نمبر کا عامل ہے۔ فریق ثانی مجمع حضرت عمر فاروق سے سوال ہے کہ ولادت نبوی کے موقع پر کچھ خارق عادات واقعات رونما ہوئے، آپ اس میں سے 2 واقعات کی طرف اشارہ فرمائیں۔ ایران کے آتش کدوں کا بجھ جانا اور بحیرہ ساوا کا خشک ہو جانا۔ ایران کے آتش کدے، اس کی وضاحت کرو پوری۔ جو 1000 سال سے کہیں بجھے نہ تھے۔ شاباش، ایک دم صحیح جواب ہے، 2 نمبر دیے۔ فریق اول آپ سے سوال ہے، قبیلہ بنی سعد کی جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ۔ شاباش، جواب صحیح، 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا سوال دوسری ٹیم سے ہے کہ چچا ابو لہب کی جس باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اس باندی کا نام کیا تھا؟ اس باندی کا نام صوبیہ تھا۔ جواب ان کا درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ پہلی ٹیم سے سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر شریف کیا تھی؟ آسان سوال، آسان جواب۔ 6 سال عمر تھے۔ جواب صحیح ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ دوسری ٹیم سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے سوال ہے، حرف الفجار کے موقع پر آپ کی عمر کیا تھی اور اس میں آپ کیا خاص کام کر رہے تھے؟ 2 جز ہیں۔ حرف الفجار کے موقع پر آپ کی عمر کیا تھی اور اس میں آپ کیا خاص کام کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 14 یا 15 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے دور اٹھا کر قریش کو دیتے تھے۔ دشمن کے تیر۔ جواب صحیح ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ دوسری ٹیم سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش کے لیے سب سے پہلے کس چیز کا انتخاب کیا، اور کیا اس انتخاب کا آپ کا تجربہ تھا؟ آپ کے پاس اس کا تجربہ تھا اس سے پہلے، یعنی یہ کام اس سے پہلے آپ نے کبھی کیا تھا؟ 2 جز ہیں۔ آپ کا ذریعہ بکریاں چرانا تھا، اور بنو سعد میں آپ نے اس سے پہلے بکریاں چرائی تھی۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ و دعوت سے قریش کے جو نامی گرامی سردار اسلام لائے ان کے نام کیا ہیں؟ صرف 4 نام ذکر کرنا ہے آپ کو، 1 نام آدھے نمبر کا، 4 نام آپ کو ذکر کرنا ہے۔
زبیر بن العوام، عثمان بن عفان، زور سے. زبیر بن العوام، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، زید بن سعید، غلط. سعید بن زید، کسی کو معلوم ہو تو بول سکتے وہ ہیں. بھی نہیں ہے. ڈیڑھ نمبر دیے جائیں. دوسری ٹیم سے سوال ہے کہ ان سرداروں کے بعد قریش کے بعض دیگر افراد بھی مان لائے تھے. ان میں سے 4 اشخاص کے نام ذکر کیجیے. اس وقت کئی لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا. اس میں سے عثمان بن مظعون، خباب بن ارد، عبیدہ بن جراح، عمار بن یاسر. بالکل صحیح. ان کا جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر دیے جائیں. فریق اول سے سوال ہے. ایک جملہ ہے: واللہ میری اچھی آنکھ بھی تمنا کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آئے، اور اے عبد شمس، میں تو اس کے جوار اور اس کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ صاحب عزت اور با اقتدار ہے. یہ جملے کس نے اور کس سے کہے تھے؟ یہ جملے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا اور ولید بن مغیرہ سے کہا. جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دیا جائیں. اسی طرح کا سوال ہے: کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کر رہے ہو؟ خدا کی قسم میں تم کو اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک تم اپنے اس دین کو نہ چھوڑ دو. یہ بات کس مشرک نے کس سے کہی؟ حضرت عثمان سے حکم بن ابو العاص. حکم بن ابو العاص بن امیہ نے اپنے بھتیجے حضرت عثمان سے کہا. جی. جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے کہ قریش کی طرف سے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا محاصرہ کیا گیا تو ان کو کس بات کا پابند کر دیا گیا؟ سوال پھر سے ہونا. قریش کی طرف سے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا محاصرہ کیا گیا تو ان کو کس بات کا پابند کر دیا گیا؟ ان پر یہ شرط لگا دی گئی کہ ان کے خاندان سے کسی نہ شادی کی جائیں گی اور نہ ہی ان سے رشتہ جوڑا جائے گا، اور نہ ان کی کسی خاندان میں شادی کی جائیں گی، اور ان سے خرید و فروخت کا معاملہ بند کر دیا جائے. جواب بالکل درست ہے. آپ کی ٹیم سے سوال ہے: اے مکہ والو، ہم مزے سے کھائے پیے اور بنو ہاشم دانے دانے کو ترسے اور جہاں بلب ہوں ان کے ساتھ خرید و فروخت تک بند ہو. خدا کی قسم میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالمانہ معاہدے کو پرزہ نہ کر دیا جائے. یہ جملے قریش کی محفل میں کس نے کہے تھے؟ یہ جملے زہیر بن ابی امیہ جن کی ماں عتیقہ بن عبد المطلب ہے. کیا آگے انہوں نے کہے تھے. جملے ناقصہ میں بولو، جملے مفیدہ بولو. ٹھیک ہے، بس جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا؟ حبشہ کی ہجرت کرنے والوں کے مہاجرین کے لیے. مہاجرین کے بارے میں جی. اور کسی کو پتہ ہے کچھ؟ یحبون من ہاجر الیہم، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کس کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ جملہ یہ اوس و خزرج کے متعلق ارشاد ہوا ہے. مدینہ کے انصار تھے اوس و خزرج، ان کے متعلق ان کا جواب ہی نہیں آیا ہے. 0 نمبر کے اندر. فریق ثانی آپ سے سوال ہے: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اس آیت کا مصداق واضح کیجیے. یہ آیت کس کے بارے میں؟ یہ آیت یہود کے بارے میں. کون سے یہود؟
جو پورا بولے اسے. جو اوس اور خزرج کے پڑوس میں رہتے. تو کہاں رہتے تھے وہ؟ مدینہ. یہود مدینہ کے بارے میں. شاباش, جواب صحیح ہے ان کا. 2 نمبر دیے جائیں. پہلی ٹیم کا سوال ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کن کن چیزوں پر بیعت کی گئی؟ چوری, زنا, قتل اولاد اور وحدانیت پر بیعت کی تھی. ٹھیک ہے, ان کا جواب درست ہے. دوسری ٹیم سے سوال ہے اسی طرح کا. بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر بیعت لی؟ 2 نمبر دے دیں. کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال و اولاد کو ترجیح نہ دیں گے. ٹھیک ہے, ان کا جواب درست ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. فریق اول سے سوال ہے, ہجرت مدینہ کے وقت جو غیبی مدد آئی تھی وہ کون کون سی تھی؟ مکڑی نے پہاڑ پر, دونوں پہاڑوں کے درمیان جال بن دیا تھا, اور اس کے بعد قریش کا ایک مشرک شہ سوار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تعاقب میں انعام کا لالچ کے غرض سے وہ پیچھے بڑھا, تو اللہ رب العزت نے اس کے گھوڑوں کے پاؤں کو زمین میں دھسا دیا, اور وہیں وہ گرتا گرتا وہ اس کے اندر دھستا جا رہا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, مدد کے لیے پکارا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اس وقت بتائیں کون سی مدد آئی؟ غار میں داخل ہوتا ہے, مکڑیوں نے جال بن دیا تھا 2 پہاڑوں کے 2 درختوں کے درمیان میں, اور جس کی وجہ سے, اور اس کے اوپر کبوتر اللہ رب العزت نے 2 بھیج دیے تھے, جس کی وجہ سے قریش سمجھے کہ یہ یہاں جال بنا گیا ہے تو یہاں پر کوئی داخل نہ ہوا ہوگا, اور یہ سمجھ کر وہ واپس چلے گئے وہاں سے. اب جواب درست ہوگا. 2 نمبر دیے جائیں. آخری سوال ہے. آپ کی ٹیم کا سوال ہے کہ مشرکین تعاقب کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر اٹھی تو انہیں مشرکین کے آثار نظر آئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, اور ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں جان جائے گا. اپنے قدموں کی طرف. اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضرت ابوبکر کا جو قول ہے وہ صحیح نقل کریں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گا, ہمیں پہچان لیں گے. مفہوم تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, انہیں 2 نمبر دیے جائیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لیں گے, ایسا کتاب میں ہے.